یہ چیزیں بیان ہو گئی. کہا کہ یہ ادلہ میرے حق میں ہے کہ ان ادلہ کی روشنی میں عموم یا اطلاق کی صورت میں یہ استنباط ہم کر سکتے ہیں کہ یہ معاملہ فضولی نہیں ہے سرے سے. یعنی کیا مطلب؟ اجازے کی طرف ہم محتاج نہیں ہیں. یہ مطلب بیان ہو گیا. اب یہاں سے آج کا جو درس ہے، ہاذا یعنی خذ ذا، ہاذا یعنی شنو؟ خذ ذا. خذ ہاذا نہیں، یہ ہا خود ہی معنی خذ ہے، یہ ذا اسم اشارہ ہے. یعنی ہاذا یعنی خذ ذا، اس مطلب کو اخذ کرو، مضبوطی سے لو. یہاں سے آگے شیخ اعظم انصاری کیا بیان کرنا چاہتے ہیں؟ نہ فقط میرے ساتھ عموم قرآنی ہے یا روایت بارقی ہے، بلکہ بعض فقہا کی کلمات سے بھی یہی مطلب ظاہر ہوتا ہے کہ جہاں پر فضولی کو علم ہو کہ قلباً مالک راضی ہے تو یہ معاملہ فضولی شمار نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک عادی معاملہ شمار ہوتا ہے جس میں اجازے کی طرف ہم محتاج نہیں ہوتا. جس طریقے سے معذون اور وکیل اجازے کی طرف محتاج نہیں ہے بعد میں، اس لیے کہ اس کے پاس اذن موجود ہے، اس کے پاس وکالت موجود ہے. اسی طرح یہ فضولی، یہ عاقد، فی الحال فضولی نہ کہے چونکہ یہ فضولی سے ہی خارج ہے، یہ عاقد جس کو علم ہے کہ قلباً جناب مالک راضی ہے تو یہ معاملہ فضولی نہیں ہے، اجازے کی طرف ہم محتاج نہیں ہیں. اس بات پر ادلہ قرآنی جو کہ عمومات قرآنی ہے اور روایت بارقی، ساتھ ساتھ ما ان کلمات الاصحاب، یعنی شیخ کا یہ دعویٰ ہے کہ میں تنہا نہیں ہوں، اگرچہ مشہور کی رائے وہی ہے جو پہلے بیان ہو گئی، لیکن کچھ علماء ہیں جن کی کلمات سے یہی رائے جو میری ہے یہ ظاہر ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ ان کلمات الاصحاب فی بعض المقامات یظہر منہا من هذه الکلمات. ماذا یظہر؟ فاعل یظہر خروج هذا الفرض، اس فرض کا خارج ہونا ظاہر ہوتا ہے. کس چیز سے خارج ہونا؟ عن الفضولی، فضولی سے خارج ہونا معلوم ہوتا ہے. بلے فضولی سے خارج ہونے کا مطلب کیا؟ عطف تفسیری، وعدم وقوفہ، یہ عطف تفسیری ہے. یعنی خروج عن الفضولی یعنی شنو معنی؟ عدم وقوفہ، وقوف هذا الفرض علی الاجازت، اجازت پر موقوف نہیں ہے. اور جو معاملہ اجازت پر موقوف نہ ہو اس کو فضولی نہیں کہا جاتا. خلاص کون سا فرض؟ خروج هذا الفرض. یہ تشخیص دینا ضروری ہے چونکہ شروع سے بحث اسی کے مطابق چل رہی ہے. اس فرض کا خارج ہونا کون سا فرض؟ دوبارہ تکرار کروں گا، اس لیے شیخ اعظم بھی اپنے مباحث میں بناء علی المشہور، بناء علی المشہور اسی کی طرف اشارہ کرتے جائیں گے آخر فضولی تک. وہ کیا کہا؟ هذا الفرض علم العاقد برضا المالک، مالک کے رضا کے بارے میں عاقد کو علم ہونا، اس وجہ سے معاملہ فضولی سے خارج ہوتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ اجازے کی طرف محتاج نہیں ہے. کیونکہ یہ تشخیص دینا ضروری ہے کہ ایک دفعہ مالک کی طرف سے صراحتاً مجھے یہ کہتا ہے کہ ایھا العاقد اذنت لک، تو قطعاً یہ معاملہ فضولی نہیں ہے. اختلاف کہاں پر ہے؟ یہ فرض نہیں کہا اذنت لک، میں عاقد ہوں، میں کسی طریقے سے بطریق آخر مجھے معلوم ہوا کہ قلباً مالک راضی ہے، اظہار نہیں کیا ہے. اظہار ہو تو اذن ہے، اظہار نہ ہو تو قلباً رضا ہے. تو اس رضا کے بارے میں علم ہونے سے معاملہ فضولی سے خارج ہوتا ہے یا نہیں؟ مشہور نے کہا کہ خارج نہیں ہوتا ہے بلکہ اجازت کی طرف محتاج ہے. شیخ انصاری نے کہا کہ نا وإن كان الأقوى في النفس خروج هذه المعاملة عن الفضول بعبارة أخرى لا يحتاج إلى الإجازة اللاحقة. خلاص ایک عام معاملہ ہے، جس طریقے سے وکیل معاملہ کرتا ہے، معذون معاملہ کرتا ہے، اسی طرح یہ بھی ایک معاملہ ہے لا نحتاج. اس پر ادلہ عمومات اور جو ہے ساتھ ساتھ روایت اور بارقی سے تمسک کیا شیخ نے. اور اب یہ کلمات اصحاب، مثلا ما هي الكلمات؟ مثل قولهم، قول الاصحاب في الاستدلال على الصحة، في الاستدلال على صحة الفضول، على عقد الفضول. کیا کہا ہے؟ قولهم ان الشرائط كلها حاصلة، اس عقد فضولی میں ساری شرائط ماشاءاللہ سے متوفر ہے مگر ایک شرط، الا رضا المالک، مگر رضا مالک مفقود ہے. فاذا جہاں رضا مالک نہ ہو پھر بعد میں اجازے کی صورت میں رضا آ جائے تو اس کو فضولی کہا جاتا ہے. یہ عبارت ہے. اچھا اب اس عبارت سے کیا کشف کیا مصنف نے، کیسے جو ہے یہ اپنے مدعا کے اوپر استدلال کیا، یہ سمجھنا ضروری ہے. بس رضا مالک نہ ہو، جب میں عقد کر رہا تھا، ابھی میں معاملہ کر رہا تھا، اس وقت رضا مالک موجود نہیں تھی، لیکن بعد میں
اجازے کی وجہ سے وہ رضا ملحق ہو تو پھر کہا جائے گا کہ یہ فضولی ہے۔ شیخ کہتے ہیں کہ مورد بحث میں ہمارا جو فرض ہے وہ یہ کہ رضا مالک ہے، یعنی مجھ عاقد کو علم ہے کہ مالک قلباً راضی ہے۔ بس فضولی وہ معاملہ ہے کہ جہاں پر ساری شرائط متوفر ہے الا رضا المالک کا استثناء، مشہور نے کلمات اصحاب سے یہ ظاہر ہوتا ہے، استثناء کیا کہ رضا مالک اثناء معاملہ رضا نہیں تھی مالک کی طرف سے، بعد میں اجازت جب آیا تو تب جو ہے رضا کے بارے میں علم ہوا۔ اب شیخ کہتے ہیں کہ ہمارے فرض میں کیا ہے، رضا المالک موجود ہے، صرف اظہار نہیں کیا ہے مالک نے، اذنت لک کہہ کر اظہار نہیں کیا ہے، باقی عاقد کو معلوم ہے کہ قلباً مالک راضی ہے، یہ شرط بھی پہلے سے متوفر ہے۔ تو جب پہلے سے متوفر ہے تو یہ عقد فضولی نہیں کہلاتا ہے، اس لیے پہلے سے ہی رضا موجود ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ استثناء اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے سے رضا نہ ہو بعد میں رضا آ جائے اجازے کی صورت میں تو یہ فضولی ہے۔ اب اگر پہلے سے رضا موجود جو کہ فرض ہے ہمارا، بس صرف اظہار نہیں کیا ہے مالک نے، لیکن مجھے علم ہے کہ قلباً مالک راضی ہے پہلے سے ہی، تو جب پہلے سے رضا موجود ہے تو پھر فضولی نہیں ہے۔ اس لیے فضولی کیا ہے، لم یکن رضا من المالک ثم حصل الرضا بالاجازہ، اس کو فضولی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر تو حصل الرضا، پہلے سے ہی رضا حاصل ہے، بس اتنا فرق ہے کہ جو ہے اظہار نہیں کیا ہے، باقی قلباً راضی ہے۔ فَإِذَنْ إِلَّا رِضَا الْمَالِكِ، یہ استثناء اس بات پر دلیل ہے کہ رضا نہ ہو پھر رضا آ جائے تو فضولی ہے، اور مورد بحث میں مفروض کلام میں پہلے سے رضا موجود ہے، عاقد کو علم ہے اس چیز کے بارے میں۔ اچھا، دوسرا قول، یہ ایک عبارت ہے کلمات اصحاب میں سے، وَقَوْلِهِمْ إِنَّ الْإِجَازَةَ لَا يَكْفِي فِيهَا السُّكُوتُ، مشہور نے یہی کہا ہے کہ مالک کا خاموش رہنا اجازہ کے لیے کافی نہیں ہے، سکوت لا يدل على الإجازة۔ لماذا، کیا کہا انہوں نے، لأن السکوت اعم من الرضا، سکوت عام ہے رضا سے، سکوت عام ہے رضا سے، یہ جو ان کی دلیل ہے، لأن السکوت اعم من الرضا، مجرد خاموش رہنے سے رضا حاصل نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ سکوت عام ہے، ممکن ہے راضی ہو یا نہ ہو، دونوں چیزوں کو سکوت شامل کرتا ہے۔ مورد بحث میں کیا ہوگا، رضا متحقق ہے، اس لیے کہ عاقد کو علم ہے، رضا متحقق ہے۔ اب چونکہ سکوت کافی نہیں ہے رضا میں، کیونکہ سکوت سے معلوم نہیں ہوتا کہ راضی ہے یا نہیں ہے، لیکن جہاں علم ہو رضا کے بارے میں پھر وہی بات آئے گی، جہاں پہلے سے علم ہو رضا کے بارے میں تو پھر یہاں سکوت اور عدم سکوت کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ عاقد کو معلوم ہے کہ پہلے سے مالک راضی ہے۔ فَإِذَنْ رِضَا الْمَالِكِ مُحْرَزٌ فِي الْمَفْرُوض، مفروض کلام میں تو یہ ان کی جو عبارت ہے لا یکفی فیہا، اجازہ میں کافی نہیں ہے، السکوت، سکوت کافی نہیں ہے، فَإِذَنْ سکوت کو اجازہ نہیں کہا جاتا ہے، سکوت کو اجازہ نہیں کہا جاتا ہے، اس لیے کہ سکوت عام ہے رضا سے۔ اچھا، لأن سکوت اعم من الرضا، رضا سے عام ہے، بس جب سکوت رضا سے عام ہے تو صرف سکوت کی وجہ سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے مالک راضی ہے، یہ عبارت ہے۔ اس عبارت سے کیا ظاہر ہوتا ہے، مطلب ہمارا کیا نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر علم ہو ہمیں پہلے سے ہی کہ مالک راضی ہے، رضا قلبی کے بارے میں علم ہو تو فیضاً اگرچہ یہاں پر ساکت ہی کیوں نہیں رہے، کیونکہ یہ پہلے سے ہی رضا موجود ہے، یہ معاملہ فضولی نہیں کہلائے گا۔ فَإِذَنْ هَذِهِ الْمُعَامَلَةُ لَيْسَتْ فُضُولِيَّةً۔ وَنَحْوِ ذَلِكَ، یہ کس کی طرف اشارہ ہے، وَنَحْوِ ذَلِكَ، یہ دو عبارتیں مشہور کی، اور وَنَحْوِ ذَلِكَ سے مراد اس طرح کی اور عبارتیں ہیں، وَنَحْوِ ذَلِكَ اشارہ ہے اس طرح کی اور عبارتیں اور کلمات موجود ہیں اعلام کی، جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے، اگرچہ صریح نہیں ہے کلمات، مفروض کلام میں صریح نہیں ہے، لیکن شیخ کا دعویٰ یہ ہے کہ یظہر من کلمات الاصحاب، کیونکہ شیخ نے نہیں کہا کہ جو ہے تنص الکلمات، یظہر من کلمات الاصحاب، اگر مثلا استثناء میں کہا کہ الا رضا المالک، پھر سکوت میں کہا کہ لأن سکوت عام من الرضا، ان عبارات سے ہم کیا استفادہ کرتے ہیں، اگر پہلے سے رضا موجود ہو، پہلے سے رضا موجود ہو تو یہ معاملہ فضولی شمار نہیں ہوتا ہے۔ ثم لو سلم، یہاں سے آگے کیا کہنا چاہتے ہیں شیخ مصنف، یہاں تک جو باتیں تھیں مشائخنا
یہ ساری باتیں مصنف کی طرف سے اس معاملے کو سرے سے ہی موضوعاً فضولی ہونے سے خارج کرنا، یعنی خروج المعاملہ موضوعاً، یہ ایک الگ حکم ہے، الگ مرحلہ ہے. اور دوسرا مرحلہ ثم لو سلم سے اس معاملے کو حکماً خارج کرنا، حکماً معاملے کو فضولی سے خارج کرنا، یہ دوسرا مرحلہ ہے. فضولی ہونے سے موضوعاً خارج کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اصلاً یہ معاملہ اس کے اوپر فضولی صدق نہیں آتا ہے. وہ کیسے آگا فضولی کب صدق نہیں آتا ہے؟ اگر عاقد معذون ہو یا وکیل ہو یا خود مالک ہو تو هذه المعاملہ لیست فضولیتا اساسا. اسی طرح شیخ اعظم انصاری نے کہا کہ اگرچہ ظاہراً معذون نہیں ہے لیکن علم بھی اگر ہو جائے، عاقد کو علم ہو جائے کہ مالک راضی ہے، تو یہ بھی سرے سے فضولی نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ اجازت کی طرف محتاج نہیں ہے. اصلاً فضولی نہیں ہے تو پھر جو ہے سالب بانتفاع موضوع ہے، پھر اجازت کی بات ہی نہیں آئے گی، اس لیے کہ فضولی ہے ہی نہیں تو پھر اجازت لانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تک یہ بات ثابت کی مصنف نے. ثم سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اگر موضوعاً اس شخص کو جو کہ عاقد ہے، علم رکھتا ہے رضائے مالک کے بارے میں، اگر اس کو فرض کیا جائے، تسلیم کیا جائے کہ یہ فضولی ہے، اگر تسلیم بھی کیا جائے تو ھذا فضولی، اس لیے کہ صراحتاً مالک کی طرف سے، جیسا کہ مشہور کہتا ہے، صراحتاً مالک کی طرف سے اذن تو نہیں ہے. تو شیخ کہتے ہیں کہ اگر تنازل اختیار کیا جائے ثم لو سلم کونہ فضولیا، کون ھذا العاقد فضولیا، موضوعاً فضولی ہے، کہتے ہیں کہ لیکن لیس، یہاں سے آگے بیان ہو رہا ہے کہ حکم فضولی اس پر لاگو نہیں ہوگا. کیا ہے حکم فضولی؟ یہ لیکن لیس کل فضولی یتوقف لزومہ، یعنی صحته الفعلیہ، لزوم بمعنى الصحة الفعلیہ، ترتب الاثر فعلا، لیکن لیس کل فضولی یتوقف لزومہ علی الاجازہ. بھائی کس نے کہا ہے کہ ہر فضولی کے لیے اجازت کی ضرورت ہے؟ میں حکم فضولی سے انکار کرتا ہوں، یعنی شخص کو فضولی مانتا ہوں، معاملے کو فضولی مانتا ہوں، لیکن حکم فضولی جو کہ بات میں اجازہ آنا چاہیے ہر فضولی کے لیے، کس نے کہا ہے؟ لیس کل فضولی یتوقف لزومہ، لزوم العقد، فعلیت العقد علی الاجازہ. اس چیز کو میں تسلیم نہیں کرتا. خوب کیوں بھائی؟ لأن الشأن لا دلیل على توقفه، على توقف العقد او البيع، او مثلا لا دلیل على توقفه، على توقف كل فضولی، عفوا على توقف كل فضولی مطلقا، یعنی فی جمیع الموارد، مطلقا فی جمیع الموارد، حتیٰ ہمارے اس مورد میں بھی جو کہ مورد فرض ہے. وہ کون سا مورد ہے؟ علم برضا المالک. اس مورد میں بھی کیا ہے؟ بعد میں اجازت کی ضرورت ہو، مطلقا یعنی فی جمیع الموارد حتیٰ فی فرضنا الذي يعلم فيه العاقد برضا المالك. على الإجازة اللاحقة لا دليل على توقف كل فضولي مطلقا في جميع الموارد على الإجازة اللاحقة. اس پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں. اب اس کے بعد ایک نظیر پیش کرتے ہیں. کما ہوا احد الاحتمالات، یعنی کما ہوا یعنی عدم التوقف على الإجازة. یہ کما ہوا یعنی عدم التوقف علی الاجازہ. احد الاحتمالات، احتمالات میں سے ایک احتمال ہے. کہاں پر آگا؟ کس مسئلے میں؟ فی من، اس شخص کے بارے میں کہ باع ملک غیرہ، جو کسی اور کی ملکیت کو، کسی اور کے مال کو بیچا ہے، ثم ملکہ، بیچنے کے بعد دوبارہ وہ خود مالک بن گیا. یہ ترجمہ لفظی ہے. ایک مسئلہ جو آئے گا تفصیلی مسئلہ ہے، من باع شیئا، مسئلے کا عنوان اس طرح سے، ثم ملکہ، ثم ملکہ، من باع شیئا، مثلا انا بعت سیارت ابی، یہ استاد کی مثال ہے حفظہ اللہ. مثلا میں نے جو ہے والد صاحب کی جو گاڑی تھی ان کی عدم موجودگی میں بعت سیارت ابی، والد صاحب کی جو گاڑی میرے پاس تھی ان کی موجودگی میں ہی میں نے گاڑی بیچی ہے. ثم ملکہ، پھر اس عاقد نے، اس بائع نے، اس بیٹے نے جو ہے اس گاڑی کو خرید لی باپ سے، یا وارث بن گیا، موت واقع ہو گئی باپ کی، پھر یہ وارث بن گیا. ثم ملکہ، یہ ملکیت میں آنا اس عاقد کی بے طریقے، سواء بے شرع کی وجہ سے جو ہے یہ مالک بن گیا، یا جو ہے باپ مر گیا مثلا پھر جو ہے یہ بیٹا وارث بن گیا، کسی بھی طریقے سے یہ مالک بن گیا.
باپ کی اجازت آنے سے پہلے ہاں ان کی حیات میں گاڑی بیچی اور باپ مر گیا یا جو ہے باپ نے ان کو بیچ دی، اب آ جائے ثم ملکہ، یہ مالک بن گیا ہے. یہاں پر آیا اجازت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ جو باپ کی زندگی میں جو معاملہ کیا ہے اجزت ذالک البیع کہنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ احد الاحتمالات ھذا فضولی، یہ جو معاملہ ہوا ہے باپ کی زندگی میں پوچھے بغیر اجازت لیے بغیر بیٹے نے جو معاملہ کیا ہے یہ معاملہ فضولی ہے یا نہیں ہے؟ قطعاً فضولی ہے. لیکن دوبارہ مالک بن گیا ہے. مالک بننے کے بعد اب چونکہ مالک بن گیا ہے تو اجازت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ کہ احد الاحتمالات فی ھذا بحث تفصیلی ہے. احد الاحتمالات لا نحتاج الی الاجازہ. کہتے ہیں کہ هذه معاملۃ، نظیر پیش کرتے ہیں شیخ اعظم انصاری. کس نے کہا ہے کہ کل فضولی یتوقف صحته الفعلیہ علی الاجازہ اللاحقہ؟ کس نے کہا ہے؟ کما ہوا احد الاحتمالات، کن احتمالات میں سے ایک احتمال یہ ہے کہ هذا فضولی والعقد فضولی فی حیات ابیہ باع سیارۃ ابیہ ثم ملک هذه السیارہ هنا لا نحتاج الی الاجازہ والحال معاملہ فضولی ہے. یہ نہ کہیں کہ یہاں پر بھائی خود مالک بن گیا اسی لیے، نہیں، اس کو چھوڑیے. معاملہ فضولی ہے یا نہیں اس کو تسلیم کریں آپ. معاملہ فضولی ہے قطعاً. باپ کی زندگی میں پوچھے بغیر ان کی اجازت کے بغیر گاڑی بیچیے تو قطعاً یہ معاملہ فضولی ہے. اب بعد میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے. فإذن قاعدہ کلی کو ہی شیخ اعظم جو ہے جہاں پر تمام معاملات فضولی موقوف اجازت کے اوپر اس قاعدے کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. لیس کل فضولی یتوقف. نعم موضوعاً فضولی ہے، من حيث الموضوع هذا الشخص فضولي لأنه ليس مالك ولا مأذون صراحة ولا 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 هذا موضوع فضولي، ولكن حكم الفضولي إجازة اللاحقة. یہ حکم فضولی ہے. هذا الحكم نحن لا نسلم. یہ پہلا جواب. دوسرا، مع أنه يمكن الاكتفاء في الإجازة بالرضا الحاصل بعد البيع المذكور آنما اذ وقوع البيع برضا المالك لا ينفك عن ذلك عن الاجازة مع الالتفات. هذا جواب پہلے اس کی توضیح کرتے ہیں، پھر جو ہے تمام محشین نے ان کے اوپر اعتراض کیا ہے، اس لیے کہ یہ جواب کوئی قابل قبول جواب نہیں ہے شیخ اعظم کی طرف سے. کیا کہنا چاہتے ہیں شیخ اعظم؟ بھائی اجازت میں ضروری تھوڑی ہے کہ بعد میں اجزت صراحتاً کوئی لفظ آ جائے، اجزت ایھا الفضولی کہنا، بلکہ وہ رضا. خلاصہ اس جواب ثانی کا خلاصہ یہ ہے کہ جب فضولی معاملہ کر رہا تھا تو اس وقت قطعاً جو ہے رضا مالک کو آپ فرض کریں، یعنی چونکہ علم بالرضا ہے رضا المالک کے بارے میں، تو یہی رضا ہی اس جواب ثانی کا خلاصہ توسع فی معنی الاجازہ. اجازت میں ضروری نہیں ہے کہ بعد میں کوئی اجزت کا لفظ آ جائے، بلکہ جو رضا مفروض ہے، مفروضاً رضا مالک مفروض ہے، یہ رضا معاملے کے بعد آنما تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر یہ رضا باقی ہے تو اسی رضا کو ہم اجازت کہیں گے، بعد میں اجزت کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ مفروض پہلے آپ کو فرض کرنا پڑے گا کہ مالک کی رضا ہے معاملہ کرتے وقت. اب یہ رضا آنما معاملے کے بعد بھی تھوڑی دیر کے لیے، ایک لحظے کے لیے بھی اگر یہ رضا باقی ہو تو هذا الرضا نحن نسمی اجازہ. بعد میں جو اجازہ اصطلاحی ہے اس کے آنے کی ضرورت نہیں، بس یہی اجازہ ہے. فإذن خود رضا کو ہی مصنف نے اجازت سے تعبیر کیا، وہ رضا ولو آنما باقی کیوں نہ ہو. کہتے ہیں کہ یہاں پر کئی اشکالات مصنف پر ہو سکتے ہیں کہ پہلے رضا مالک کو فرض کرنا پھر اس کے بعد اسی رضا کو اجازت کہنا، هذا بعید بل عن الاصطلاح. یہ الگ اعتراض ہے مصنف کے اوپر، لیکن سمجھے جو مصنف نے کہا وہ کیا ہے. ثم ما انه النشان يمكن الاکتفاء، اکتفا کرنا ممکن ہے، فی الاجازت، اجازت میں اکتفا کرنا ممکن ہے. کس چیز کے اوپر اکتفا کرنا؟ بالرضا، رضا کے ذریعے سے اکتفا کرنا، یعنی ہم رضا کو ہی اجازت کہیں گے. اکتفا کا مطلب یہ ہے. کون سی رضا بھائی؟ الحاصل بعد البیع المذکور آنما، وہ رضا جو حاصل ہے، موجود ہے بیع مذکور کے بعد ولو ایک لحظے کے لیے بھی. کون سا بیع مذکور؟ یہی فضولی کے عاقد کی طرف سے جو بیع ہے. اذ وقوعہ، وہ کیسے بھائی جو ہے رضا جو بعد میں آنما موجود ہے؟ کہتے ہیں کہ اذ وقوع البیع برضا المالک لا ينفک، یہ رضا منفک نہیں ہوتی، جدا نہیں ہوتی ہے عن ذلک، اسی اجازت سے، بعد مع الالتفات یعنی مع الالتفات الى البیع، اگر
مالک ملتفت ہو کہ عاقد کیا کر رہا ہے. مالک کی کتاب میرے پاس ہے اور میں بیچ رہا ہوں، اور مفروض یہ ہے کہ قلباً مالک راضی ہے اور مالک متوجہ بھی ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ جو رضا موجود ہے ولو آنما بعد البیع المذکور هذا الرضا نکتفی علی انہ هو الاجازہ، یہی اجازہ ہے. اس کو کہتے ہیں کہ توسعۃ فی معنی الاجازہ، اجازہ اصطلاحی کے معنی میں توسعہ دینا، رضا کو اجازہ کہنا. اس لیے فرق ہے رضا اجازہ اذن، میں بیان کر چکا ہوں، ٹھیک ہے کہ نہیں. رضا موجود نہ ہو بعد میں رضا آ جائے تو اجازہ کی صورت میں یہ ہے رضا، اس کو کہا جاتا ہے اجازہ. بھلے قلباً موجود ہو تو یہ رضا ہے، اظہار ہو معاملے سے پہلے تو اذن ہے، اور اگر اظہار ہو رضا کا معاملے کے بعد تو اس کو اجازہ کہا جاتا ہے. اما پہلے سے رضا موجود ہو قلباً، پھر آنما بے کے بعد پھر مالک کی التفات، ان تمام چیزوں کو فرض کرنا یہ ذرا مشکل مسئلہ ہے اور اصطلاحات کے خلاف ہے. اسی لیے اکثر محشرین نے کہا کہ لم یظہر ماذا یرید ان یقول شیخ الاعظم فی هذا المقام، لیکن جو ہم نے اجمالاً باہر کے اس کی وضاحت کی. ثم آخری مطلب انه لو اشکل فی عقود غیر المالک فلا ينبغي الاشکال فی عقد العبد نکاحا او بیعا مع العلم برضا السید. اس مسئلے میں کیا بیان کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کأنہ ایک تیسرا جواب ہے. بھئی اگر آپ لوگ اعتراض بھی کریں کہ جو ہے غیر المالک یعنی فضولی کے تمام معاملات پر اگر آپ اعتراض بھی کریں، مگر یہ جو عبد فضولی ہے نا، عبد فضولی جو نکاح کر رہا ہے مولا کی اذن کے بغیر، وہاں پر تم اعتراض نہیں کر سکتے. یعنی بعد میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ فضولی ہے عبد، لیکن اس کے باوجود بعد میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے اور اس پر اعتراض نہیں کر سکتے. مصنف کا دعویٰ یہ ہے کہ لو اشکل فی عقود غیر المالک، غیر المالک یعنی کیا مطلب؟ فضولی. فضولی کی عقود پر اگر اشکال بھی کیا جائے بھلے فلا ينبغي الاشکال، لیکن ممکن نہیں ہے اشکال کرنا، مناسب نہیں ہے فی عقد العبد، عبد کے عقد میں جو کہ عبد فضولی، نکاحا او بیعا، فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ نکاح ہو یا عبد ہو. وہ کیسے؟ مع العلم برضا السید، ہاں عبد کو معلوم ہے کہ سید سردار آقا راضی ہے قلباً، وہی مفروض مسئلہ یہ ہے. خوب ولو لم یأذن له، یعنی شنو لم یأذن للعبد؟ صراحتاً نہیں کہا ہے کہ مولانا اذنت لک ایھا العبد، نہیں کہا ہے. مفروض کلام یہی ہے. کیوں بھئی؟ کیوں یہ معاملہ صحیح ہوگا وہ حالانکہ اذن موجود نہیں ہے؟ لعدم تحقق المعصیہ، اس لیے کہ عبد کی طرف سے معصیت متحقق نہیں ہوئی ہے. التی، وہ معصیت کی ہی مناط المنع فی الاخبار، اگر عبد کو روکا ہے معاملات سے بدون اذن مولا، وہ کیا ہوگا؟ معصیت مولا. اور معصیت مولا مورد کلام میں متحقق نہیں ہوتی، اس لیے کہ عبد کو معلوم ہے کہ مولا قلباً راضی ہے میرے معاملات سے، تو یہاں معصیت متحقق نہیں ہوتی، معصیت مولا سید. خوب ایک یہ چیز. دوسرا، اگر آپ لوگ اعتراض کریں بھئی عبد مستقل نہیں ہے معاملات میں کہ خود سے تصرفات کرے، تو آپ لوگوں کا یہ معاملے کو صحیح قرار دینا، عبد کے فضولی کو، عبد فضولی کے معاملے کو صحیح قرار دینا، آیا منافات نہیں رکھتا ہے ان معاملات کے ساتھ جہاں پر مستقل نہیں ہے عبد؟ عدم استقلال عبد پر ہمارے پاس روایات موجود ہے کہ خود سے مستقلاً تصرف نہیں کر سکتا. شیخ کہتے ہیں کہ وعدمی، یہ عطف ہے سابقہ اس کے اوپر، لعدم تحقق المعصیہ کی علت. دوسرا ولعدم منافاتہ، یعنی ولعدم منافات عدم الاذن، منافاتہ ضمیر عدم الاذن، عدم اذن کی منافات نہ ہونے کی وجہ سے لعدم استقلال العبد فی التصرف، استقلال فی التصرف کے نہ ہونے کے ساتھ منافات نہیں ہے عدم اذن. یہ ترجمہ پہلے سمجھا گا، مطلب تھوڑا سا دقیق ہے کہ وعدم منافاتہ، یہ عدم اذن مولا کی طرف سے صراحتاً اذن نہ ہونا منافات نہیں رکھتا کس کے ساتھ؟ لعدم استقلال العبد فی التصرف، تصرف میں عبد مستقل نہیں ہے جو آپ لوگوں نے کہا ہے، اس کے ساتھ عدم اذن منافات نہیں رکھتا. یہاں پر مورد کلام میں کیسے منافات نہیں رکھتا ہے؟ اس لیے کہ علم، عبد کو علم ہونا رضا مالک کے بارے میں، العلم برضا المالک یخرج العبد عن عدم استقلالیت تصرف. یہ نکتہ مہم ہے. علم برضا مالک ہونا، یہ علم برضا المالک یخرج العبد، عبد کو نکالتا ہے. کس چیز سے نکالتا ہے؟ عن عدم استقلالہ فی التصرف، جو روایتیں تصرف میں مستقل نہیں ہے کہ جس پر دلالت کرتی ہے، اس مورد سے یہ علم برضا المالک عبد کو نکالتا ہے. مطلب یہ ہے بھئی جو روایتیں دلالت کرتی ہیں کہ العبد لیس مستقلا فی تصرفہ، ایک طرف سے یہ روایتیں موجود ہیں، یہ ادلہ موجود ہے.
تو یہاں پر جو عدم اذن فی المعاملہ صراحتاً اذن نہ ہونا، یہ چیز اس بات کے ساتھ نہیں ٹکراتی ہے. کیوں نہیں ٹکراتی ہے؟ اس لیے کہ علم، یہ بات متن میں موجود نہیں ہے، اس لیے کہ یہ علت علم العبد برضا المالک یخرج العبد عن عدم استقلالی فی التصرف. بھئی تصرف میں مستقل نہیں ہے کہنے سے یہ علم برضا المالک اس عبد کو نکالتا ہے. کیا مطلب نکالنے کا؟ یعنی الان مستقل فی التصرف لأنه يعلم برضا المالک. هذا المطلب شوية يحتاج إلى التأمل، يعني کل تک دیکھیں. ثم اعلم، پھر اس کے بعد مطلب ان الفضول قد يبيع للمالك وقد يبيع لنفسه، یہ دو صورتیں. وعلى الاول، جب مالک کی طرف سے معاملہ کر رہا ہے تو فقد لا يسبقه منع من المالک، یہ پہلی صورت. وقد يسبقه المنع، کہ بھی منع مقدم ہوتا ہے، یہ دوسری صورت. فهنا مسائل ثلاث، تین مسائل ہیں. وہ کیسے آگا تین مسائل؟ المسألة الأولى قد يبيع للمالك، مالک کے لیے معاملہ کر رہا ہے. وقد يبيع لنفسه، کہ بھی اپنے لیے بیچ رہا ہے. یعنی ایک دفعہ کہتا ہے کہ بعت هذا الكتاب عن المالک، میں مالک کی طرف سے بیچ رہا ہوں، یہ پہلی صورت. کہ بھی بعت هذا الكتاب لنفسي، میں اپنے لیے بیچ رہا ہوں. وعلى الاول، جو پہلی والی صورت ہے مالک کے لیے، تو فقط لا يسبقه منع من المالک، مالک نے پہلے سے کوئی منع صادر نہیں کیا کہ بھئی لا تبع نہیں کہا ہے. ایک یہ. وقد يسبقه المنع، اور ایک صورت یہ ہے کہ منع پہلے سے موجود ہے. منعت لک ما اجزت لک، میں آپ کو اجازت نہیں دے رہا ہوں، میں آپ کو جو ہے اذن نہیں دے رہا ہوں. فہنا مسائل ثلاث. الاولى یأتی الکلام وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد. احسن اللہ.